نواز شریف قائد کی آمد پر متوالے پرجوش ہو گئے ہیں. شیر آیا کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. کارکنان کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا جا رہا ہے میاں محمد نواز شریف کی جانب سے، جو کہ اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد جمع غفیر ہے عوام کا، جو کہ اپنے قائد کے استقبال کے لیے یہاں پر موجود ہے. گجرانوالہ میں اگر یہ کہا جائے کہ اب تک جو جتنے بھی روٹ تھے، جہاں جہاں سے بھی گزرے، جہاں پر بھی خطاب ہوا کہ گجرانوالہ کا کراؤڈ سب سے زیادہ چارج اور سب سے زیادہ بڑا دکھائی دے رہا ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا. گجرانوالہ میں ایک بہت بڑی تعداد ہے عوام کی جو کہ باہر آ چکی ہے اور اپنے قائد کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا جا رہا ہے. مختلف ہم نے سٹاپ پر دیکھا، مختلف شہروں میں دیکھا کہ بڑی تعداد میں کارکنان باہر نکلے. اس ریلی کے ساتھ ساتھ بھی کارکنان کی بہت بڑی تعداد رہی، لیکن گجرانوالہ کا استقبال کچھ اس سے ہٹ کر دکھائی دے رہا ہے، اس سے کچھ بڑھ کر دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ گجرانوالہ میں کارکنان کی بہت بڑی تعداد ہے. یہاں پر خصوصاً پہلوانوں نے بھی خصوصی اہتمام کیا ہے کہ پہلوان بھی یہاں پر تیاری کے ساتھ موجود ہیں اپنے قائد کے استقبال کے لیے. ڈائس پر پہنچ چکے ہیں میاں محمد نواز شریف. اب سے چند لمحوں بعد، چند سیکنڈز بعد یا چند منٹس بعد اپنا خطاب شروع کریں گے. کارکنان کا لہو گرمائیں گے. چارجڈ کراؤڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ ہلا کر نعروں کا جواب دیا جا رہا ہے. کارکنان کی جانب سے جو نعرے کیے جا رہے ہیں اور یہ جو استقبال کیا گیا ہے، اس استقبال کو میرے خیال سے جو دکھائی بھی دے رہا ہے وہ پسند کیا جا رہا ہے نون لیگی قیادت کی جانب سے اور میاں محمد نواز شریف کی جانب سے. نواز شریف آج آپ کا مرید اور ممنون ہے. جس طرح سے آپ نے نواز شریف کا آج فقید المثال استقبال کیا ہے، نواز شریف زندگی بھر کبھی نہیں بھولے گا. بہت پیار دیا ہے آپ نے مجھے، آج بہت محبت دی ہے آپ نے مجھے. آج میں پہلے بھی گجرانوالہ کئی دفعہ آیا ہوں، لیکن جو پیار آج ملا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. کیا کہوں میں گجرانوالہ کے اپنے عوام کو. مبارک ہو آپ کو گجرانوالہ کے بھائیوں. نواز شریف زندگی بھر نہیں بھولے گا، زندگی بھر نہیں بھولے گا. یہ پیار، یہ محبت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. میں خوش نصیب ہوں کہ گجرانوالہ کے باسی نواز شریف سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں، میں گھر جا رہا تھا اور یہ پیار مجھے آپ کا نصیب ہوا. میں تو لاہور جا رہا تھا، مجھے گجرانوالہ نے روک لیا. گجرانوالہ کی ایک بڑی تاریخ ہے. تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ ججوں کی بحالی کے لیے جب ہم نے لانگ مارچ کیا تو جیسے ہی ہم گجرانوالہ پہنچے اعلان ہو گیا کہ جج بحال ہو گئے. گجرانوالہ میرے لیے بڑی مبارک جگہ ہے، بڑا مبارک شہر ہے. اور آج میں لاہور جا رہا ہوں کیونکہ مجھے گجرانوالہ آئی لو یو ٹو. آئی لو یو ٹو. آج نواز شریف آپ کے سامنے ہے. نواز شریف کو آپ نے منتخب کر کے وزیر اعظم بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟
آپ نے بنایا تھا نا نواز شریف کو وزیر اعظم، آپ نے بنایا تھا. آج نواز شریف کو انہوں نے نکال دیا. آپ کے دلوں سے نہیں نکال سکے، کاغذوں پہ نکال دیا، کاغذوں پہ، صرف کاغذوں پہ نکال دیا، آپ کے دل سے نہیں نکال سکے. یہ بھی کوئی نکلنا ہے، یہ بھی کوئی نکلنا ہے. کل نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں گے یہ لوگ انشاءاللہ. لیکن میرا مقصد وزیر اعظم بننا نہیں ہے. میں آپ سے آج جو آیا ہوں، میں مقدمہ جو ہے، مقدمہ یہ ہے میری گجرانوالہ کی عدالت میں اور قوم کی عدالت میں کہ پاکستان کے مالک پاکستان کے 20 کروڑ عوام ہیں یا نہیں ہیں؟ پاکستان کے مالک گجرانوالہ کے یہ لاکھوں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے پھر کس بات سے نکالا گیا بھائی؟ اس لیے کہ پاکستان کی روشنیاں واپس آ رہی تھیں. لوڈ شیڈنگ کو ہم خیر آباد کہہ رہے تھے، لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جا رہا تھا، بجلی واپس آ رہی تھی اور سستے داموں پہ واپس آ رہی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا، بے روزگاری کا خاتمہ ہو رہا تھا، دنیا پاکستان کو مان رہی تھی کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. یہاں پہ کارخانے چلنے شروع ہو گئے، تجارت بڑھنی شروع ہو گئی، بے روزگاری ختم ہونا شروع ہو گئی، اور پاکستان میں شاہراہیں، موٹر وے، ہائی وے سب بن رہے تھے اور بڑے زوروں سے بن رہے تھے. پاکستان کے اندر امن قائم ہو رہا تھا اور دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان پرامن ہو رہا تھا. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ راس نہیں آیا، یہ لوگوں کو برداشت نہیں ہوا اور دھرنے شروع ہو گئے. یہ سوچا جا رہا تھا کہ نواز شریف کامیاب ہو گیا تو اگلے سال پھر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی حکومت آ جائے گی. یہی سوچ رہے تھے نا وہ گجرانوالہ کے عوام، مجھے بتاؤ کہ یہی سوچ رہے تھے نا وہ کہ نواز شریف اگر کامیاب ہو گیا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، ملک ترقی کے عروج پہ چلا گیا، پاکستان میں بدحالی ختم ہو گئی، پاکستان میں امن قائم ہو گیا، پاکستان خوشحال ہو گیا، غربت کا خاتمہ ہو گیا، یہاں ہسپتال بننے شروع ہو گئے، ہیلتھ کارڈ لوگوں کو ملنے شروع ہو گئے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری پاکستان میں کوئی سیاست نہیں رہے گی، نواز شریف دوبارہ منتخب ہو کے آ جائے گا، پاکستان کے عوام اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں گے. اسی وجہ سے نواز شریف کے خلاف سازشیں ہوئیں. اور کب سے ہو رہی ہیں سازشیں؟ پچھلے 3.5 سال سے سازشیں ہو رہی ہیں. ہم نے ان سازشوں کا مقابلہ کیا اور اس کے باوجود ترقی کا پہیہ اور تیز کیا. جب دیکھا کہ نواز شریف ترقی کا پہیہ اور تیز کر رہا ہے، یہ سازشیں بھی میرے خلاف اور تیز ہو گئیں، اور آج نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے بڑی رسوائی کے ساتھ نکالا گیا ہے. کیوں بھائی، کیوں؟ گجرانوالہ کے عوام کیوں نکالا گیا نواز شریف کو؟ بتاؤ.
کیا کرپشن کی تھی میں نے؟ کیا کرپشن کی تھی نواز شریف نے؟ کیا رشوت لی تھی نواز شریف نے؟ کون سی کمیشن نواز شریف نے لی تھی؟ کون سا روپیہ خرد برد کیا تھا؟ بتاؤ مجھے۔ یہ وہ بھی مانتے ہیں، یہ وہ بھی مانتے ہیں جنہوں نے مجھے نکالا ہے کہ نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی، وہ بھی کہتے ہیں۔ تو پھر بندہ ان سے پوچھے کہ نواز شریف کو کیوں نکالا؟ نواز شریف کو آپ نے کیوں نکالا؟ آج میرا پوچھنا بھی بنتا ہے اور آپ کا بھی بنتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ نواز شریف نے کون سی غداری کی پاکستان کے ساتھ؟ نواز شریف تو پاکستان کا وفادار ہے، آج سے نہیں، جب سے پیدا ہوا ہوں وفادار ہوں پاکستان کا۔ کوئی کرپشن ثابت تو کرو، بتاؤ میں نے پچھلے 4 سالوں میں کون سا حرام کی کمائی کی ہے؟ اس سے پہلے بھی میں وزیر اعظم تھا، کون سی حرام کی کمائی کی تھی؟ اس سے پہلے بھی میں وزیر اعظم تھا، میں نے تو ایٹمی بٹن پہ اپنے انگوٹھا لگ کے دبایا تھا۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ سلوک کیا جاتا ہے گجرانوالہ کے لوگوں؟ تو پھر آپ حساب لوگے اس بات کا یا نہیں لوگے؟ پہلے جب وزیر اعظم تھا نواز شریف تو حکومت توڑ دی گئی 2.5 سال کے بعد، دوسری حکومت 2.5 سال کے بعد پھر مشرف نے توڑ دی، اب تیسری مرتبہ حکومت کی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ میں پوچھتا ہوں 20 کروڑ عوام کے ووٹ کی کوئی عزت ہے یا نہیں ہے کہ جب چاہے 20 کروڑ عوام کے ووٹ کی پرچی کو پھاڑ کے آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دے؟ کیا یہ آپ کو قبول ہے؟ تو آپ کو بھائی آپ کو حساب لینا ہوگا۔ پچھلے 70 سالوں سے پاکستان کی یہی تاریخ رہی ہے، جو بھی وزیر اعظم آیا اس کو ذلیل کر کے رسوا کر کے باہر نکالا گیا، کسی کو پھانسی دی گئی، کسی کو ہتھ کڑی لگائی گئی اور کسی کو جلا وطنی دی گئی، جیلوں میں ڈالا گیا۔ کیا وزیر اعظموں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا؟ کیا آپ کے ووٹ کی کوئی حرمت یا کبھی عزت ہوگی؟ کیا وزیر اعظموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا؟ یہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، دنیا میں کہیں نہیں ایسا ہوتا۔ یہاں اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں کوئی اور ملک بتاؤ نام لے کر جہاں 70 سالوں سے یہ تماشا لگا ہوا ہو؟ ہے کوئی ملک ایسا جس کا نام لے سکتے ہو آپ؟ یہ بد نصیبی صرف پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ کتنا بد نصیب ہے پاکستان جو اپنی راہ متعین نہیں کر سکا۔ کبھی یہاں پر ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، مارشل لا آتے ہیں، اور کبھی ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی جمہوریت آتی ہے جس کو جو چاہے چلتا کرتا ہے۔ 18 وزیر اعظم آئے اس ملک میں، کتنے؟ 18 وزیر اعظم، اور ان کو 1.5 سال ملا اوسطاً۔
डेढ़ साल और तीन डिक्टेटर 30 साल खा गए। और आपका वोट वो गसब कर गए। ये कब तक तमाशा होता रहेगा? ये तमाशा आप देखें। 70वीं सालगिरह आ रही है 14 अगस्त को। 14 अगस्त को कौन सी सालगिरह आ रही है? 70वीं सालगिरह। इस सालगिरह पे आप अपने दिल से ऐद करें कि अब पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक नहीं होने देंगे। दिल से ऐद करो। के लोगों, गुजरांवाला के लोग जब अहद करते हैं तो मुझे पता है कि पूरा करते हैं। अपने अहद को निभाते हैं, अहद पूरा करते हैं। और आज पाकिस्तान की तरक्की जो है वो किसी को रास नहीं आई, और कोई अपना बहाना नहीं मिला तो मुझे बरतरफ कर दिया कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं दी। आपको बरतरफी की ये वजह समझ आती है? आपको जिनको समझ आती है जरा हाथ खड़ा करें कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, नवाज शरीफ को निकाल दो। क्या ये सही फैसला है? जो समझते हैं कि सही फैसला नहीं, वो हाथ खड़ा करे अपना। एक उस अदालत का फैसला, एक इस अदालत का फैसला। वो फैसला देने वालों, ये कौम का फैसला भी देख लो, ये गुजरांवाला का फैसला भी देख लो। ये गुजरांवाला का फैसला भी पूरी कौम का फैसला है। देख लो, इन्होंने फैसला तस्लीम नहीं किया। बोलो, तस्लीम किया या नहीं किया? जिन्होंने नहीं किया वो हाथ खड़ा करके बताएं। और फिर वो समझते थे इस फैसले के बाद नवाज शरीफ घर पे बैठ जाएगा, और नवाज शरीफ घर पे बैठने वाला नहीं है। ये इनके साथ जिएगा। इन गुजरांवाला के रहने वालों और कौम के वासियों के साथ जिएगा, और कौम के वासियों का पूरा साथ देगा। हम एक इज्जतदार कौम बनना चाहते हैं। हमारे मुकाबले में हमसे पीछे रहने वाली कौमें आज हमसे कहीं आगे चली गई हैं और दुनिया में अपना मकाम बनाया है। बदकिस्मत पाकिस्तान आज कोई मकाम नहीं बना सका। अफसोस की बात है। और अब जबकि मकाम बन रहा था, उसको फिर रास्ते के अंदर खत्म कर दिया गया है। क्या कौम ऐसे हथकंडों को माफ करेगी? बोलो, माफ करेगी? आप वोट देते हैं और दूसरे उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, उस वोट की पर्ची को फेंक देते हैं और वोट की हुर्मत को अपने पांव तले रोंदते हैं, पांव तले। क्या आप ये हजीमत बर्दाश्त करोगे? पाकिस्तान को बाइज्जत बनाना ये आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी है या नहीं है? इस तरह पाकिस्तान दुनिया में एक बाइज्जत कौम नहीं बन सकती। यहां पर आपके वोट का एहतराम होगा तो इंशाअल्लाह आपको आपके हकूक भी मिलेंगे। यहां इंसाफ कायम होगा, यहां जुल्म खत्म होगा, यहां तरक्की अरूज पे जाएगी। नवाज शरीफ ने यहां पे अल्लाह के फजल व करम से सी-पैक शुरू किया। सी-पैक एक मिसाली और तारीखी काम है और लोगों को धड़ाधड़ रोजगार मिल रहा है, तरक्की कर रहा मुल्क की तामीर हो रही है। लेकिन इस तरह के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान को फिर 50 साल पीछे कर देते हैं।
میرے بھائیوں، آج میں آپ کو یہ کہنے نہیں آیا، میں پیچھے بھی یہ بات کرتا آیا ہوں. میں نے راولپنڈی میں یہ بات کی، میں نے جھیلم میں یہ بات کی، گجرانوالہ میں گجرات میں بات کی، اور آج گجرانوالہ میں بھی میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کے پاس اپنے آپ کو بحال کرانے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے آیا ہوں. پاکستان کی عزت اور وقار بحال کرانے کے لیے آیا ہوں. کیا آپ کو پاکستان کی عزت بحال کروانا ہے؟ کیا آپ کو پاکستان کے وقار کو بحال کروانا ہے؟ عزت اور وقار جب پاکستان کی بحال ہوگی تو آپ کے اور آپ کی اولاد اور آپ کے بچوں کی عزت بھی بحال ہوگی، آپ کے بچوں کی حرمت اور وقار بھی بحال ہوگا، آپ کے بچوں کو ایک باعزت روزگار بھی ملے گا. میرے دل میں یہ میرے نوجوان دھڑکتے ہیں، میرا دل دھڑکتا ہے ان نوجوانوں کے دلوں کے ساتھ، اور میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. نوجوانوں، جو نوجوان ہیں ہاتھ کھڑا کرو. نوجوانوں، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ آپ کو باعزت روزگار نہیں ملتا اس ملک کے اندر، پاکستان کے. میں آپ کو آج جگانے آیا ہوں، میں آپ کو جگانے آیا ہوں، آپ کے ملک کی عزت کے لیے آپ کو جگانے آیا ہوں، آپ کے لیے آپ کو جگانے آیا ہوں، آپ کے مستقبل کے لیے آپ کو جگانے آیا ہوں، آپ کے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے آپ کو جگانے آیا ہوں. میرا ساتھ دو، آؤ مل کر پاکستان کو بدل دیں. آؤ مل کر پاکستان کو بدل دیں، ایک نئی تاریخ رقم کریں، اور یہ تاریخ ہمیں رقم کرنی ہے. اور اسی 70ویں سالگرہ کے بعد اب یہ پاکستان کے ساتھ مذاق ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے. گجرانوالہ کے باسیوں، مجھے آپ پہ بڑا مان ہے، مجھے آپ پہ بڑا فخر ہے، بڑا اعتماد ہے مجھے آپ پہ. آپ نواز شریف کو مایوس نہیں کریں گے. آپ انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر کو بدلو گے، اللہ کے فضل و کرم سے بدلو گے، اور اس تقدیر کو بدلنے کے لیے انشاءاللہ نواز شریف آپ کے ساتھ ہے. اور عہد کرو، آج اپنے دل سے عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی تقدیر بدلیں گے. یہ مذاق پاکستان کے ساتھ، یہ توہین، یہ مزید برداشت نہیں کریں گے. دائیں والوں بولو میری بات قبول ہے، سامنے والے بولو میری بات قبول ہے، وہ پیچھے والے بولو میری بات قبول ہے، یہ بائیں والے بولو میری بات قبول ہے. یہ پیچھے بھی بہت لوگ کھڑے ہیں، میں جب چڑھ رہا تھا سیڑھیاں، اور وہ پیچھے گلیوں میں لوگ کھڑے ہیں. پیچھے والے اور سامنے والے بولو میری بات قبول ہے. میں اپنا پروگرام دوں گا، اس پروگرام پہ آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ کتنی امید بھری نظروں سے
कब से देख रहे हैं। कब से इनकी आंखों में मैं चमक देख रहा हूं। इनका भी कोई मुस्तकबिल है या नहीं है? है। इनकी भी उम्मीदें हैं। इनके मां बाप भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे शहरी बन जाएं, बाइज्जत शहरी बन जाएं, और मैं इनके आंखों में वो उम्मीद की किरण देख रहा हूं। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। इंशाअल्लाह हम कहीं नहीं गए, हम यहां मौजूद हैं। पाकिस्तान चंद मखसूस लोगों का मुल्क नहीं है, ये इन लाखों लोगों का मुल्क है। ये नवाज शरीफ का मुल्क है, ये आपका मुल्क है, आपके बच्चों का मुल्क है। हम मिलकर इसको संवारेंगे, हम मिलकर इंशाअल्लाह इसको सजाएंगे, हम मिलकर इंशाअल्लाह इसको चार चांद लगाएंगे। गुजरांवाला के वासियों, गुजरांवाला के वासियों, नवाज शरीफ आप पर कुर्बान है, कुर्बान। आपके बच्चों, बुजुर्गों, बहनों पे कुर्बान। मैं इंशाअल्लाह जब तक के पाकिस्तान को हम असली पाकिस्तान नहीं बना देते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ना आपको बैठने दूंगा। मंजूर है? जोर से बताओ, मंजूर है? तो फिर ये वादा याद रखना, मैं आपसे अपना वादा वफा करूंगा इंशाअल्लाह। आप मेरे साथ अपना वादा वफा करना, और इंशाअल्लाह दोनों हाथों में हाथ डालकर पाकिस्तान की तकदीर संवारेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आज रास्ते में एक हादसा हुआ। एक हमारा बेहतरीन कारकुन जो मुझे देखने के लिए आया हुआ था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया एक्सीडेंट से। बहुत मुझे तकलीफ और दुख हुआ। मैं इंशाअल्लाह उसके घर खुद जाऊंगा, मैं जाऊंगा उसके घर, और इंशाअल्लाह जो उसकी मदद हो सकेगी जिंदगी भर के लिए इंशाअल्लाह वो हम मदद पेश करेंगे उनको। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और उसके घर वालों को, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। ये हमारी जद्दोजहद का पहला शहीद है, और हमें बहुत हमदर्दी है। गुजरांवाला वालों, याद रखना, अब ये कमिटमेंट जो आप मुझसे कर रहे हैं और ये कमिटमेंट जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये वादा है, वादा। ये वादा निभाएंगे हम एक दूसरे के साथ। जोर से मुझे एक दफा बताओ, ये वादा निभाएंगे हम एक दूसरे के साथ। गुजरांवाला वालों, आबाद रहो, शाद रहो, आबाद रहो। तुमने मेरा मान बढ़ाया है, और मैं भी कभी आपके मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। अल्लाह ताला आपका मुहाफिज हो,
मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान। मियां साहब आई लव यू, मियां साहब आई लव यू। भाई साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गुजरांवाला में कारकुनान से खिताब कर रहे थे। खासा जज्बाती खिताब किया गया। यहाँ पर भी कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। उनका इस्तकबाल करने के लिए, उन्हें वेलकम कहने के लिए उनसे खिताब किया गया और वादे किए गए, वादे लिए गए। उनका कहना था मैं जो प्रोग्राम दूंगा आप उस पर मेरे साथ चलेंगे। ये सवाल किया गया कारकुनान से, उनकी जानिब से। उनका कहना था कि क्या तुम मेरा साथ दोगे, मुल्क की तकदीर बदलने के लिए मेरे साथ खड़े होगे। साथ ही साथ उन्होंने ये वादा भी किया कि मैं आपके साथ अपने वादे वफा करूंगा, कि आप अपना वादा मेरे साथ वफा करेंगे। साथ ही साथ गुजरांवाला वालों का शुक्रिया भी अदा किया। उनका कहना था कि गुजरांवाला वालों तुम लोगों ने मेरा मान बढ़ा दिया है। नवाज शरीफ आज आपका मुरीद और ममनून हो चुका है। साथ ही साथ आज अफसोसनाक हादसे का जिक्र भी किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से उनका कहना था आज एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। एक कारकुन, एक नौजवान शहीद हो गया। ये हमारी तहरीक का पहला शहीद था। मैं खुद उसके घर जाऊंगा, इंशाल्लाह जिंदगी भर जितना हो सका इस खानदान का साथ दूंगा, उस नौजवान कारकुन के अहले खाना का मैं साथ दूंगा। साथ ही साथ वो सवाल भी किया गया कि मेरा कसूर क्या था, मुझे क्यों निकाला गया, कोई करप्शन तो साबित करो। उनका ये भी कहना था कि ये आप लोगों ने पूछना है कि मुझे क्यों निकाला गया, क्योंकि जिन्होंने मुझे निकाला है उनका भी यही मानना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। गुजरांवालों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि जिस तरीके से आज आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा।